واتبعوا اور پیچھے پڑ گئے، اتباع کیا. اتباع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. ماں جو تتلو پڑھتے تھے، تتلو کس سے ہے؟ تلاوت سے. الشیاطین شیطان، علا اوپر، یا میں، ملک سلیمان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی. ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے. یاد رکھیے علم آدم الاسماء، علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، سین ہے رے سحر لیکن زیر کے ساتھ، سحر نہیں. سحر کچھ اور ہوتا ہے، وہ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سحر جادو کے لیے ہوتا ہے. وما اور جو انزلہ اتارا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے. اب آپ دیکھیے ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین دو فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ملائکہ بہت سارے فرشتوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک سنگولر، ملکین تسنیہ، اور ملائکہ جمع ہے. ٹھیک ہے. ببابل بابل کے شہر میں، موجودہ زمانے میں یہ عراق کا شہر کوفہ ہے. ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کا نام تھا. وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے. اب یقولا کیوں کہا؟ اگر یقولو ہوتا تو ایک کہتا تھا، یقولا جب لمبا کیا تو دو کا معنی ہو گیا. حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما بے شک نحن ہم، فتنتن فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ ہوتا ہے آزمائش. فلا تکفر تو نہ تم کفر کرو. فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو یفرقون جدائی ڈال دیتے، بہی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان شوہر کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، زوج کا مطلب بیوی آ رہا ہے. وما ہم اور نہیں وہ، بدارین نقصان دینے والے، روٹ ہے دواد رے رے، بہی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے. ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو ان کو نقصان دیتا، ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، علم حاصل کر لیا. کس بات کا؟ لمن اشتراہ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، کیونکہ شراء کا مطلب خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتے ہیں، اس لیے کہیں بیچنا آ رہا ہے کہیں خریدنا آ رہا ہے. البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، مالہ نہیں اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. خلاق خے لام قاف اس کا روٹ ہے. وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، ما جو شرو انہوں نے بیچا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، ان کو معلوم ہوتا، ان کو علم ہوتا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ان کی کتاب کے پیچھے پھینکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے تھے. اللہ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے لوگ کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس کا علم حاصل کرنے کی بجائے اسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جادو وغیرہ کا کام لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا. وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے، پڑھنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے،
کب؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بہت عروج تھا، بہت ترقی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے دوسرے شغل اختیار کر لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جادو کی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کتابیں اکٹھی کی اور ان کو ایک طرف ڈال دیا. جب وہ بعد میں فوت ہوئے اور وہ رکھی ہوئی یا چھپائی ہوئی کتابیں پھر نکل آئیں، تو انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی حکومت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلا کما کرنے کے لیے وہ سب کتابیں چھپا دی تھی، وہ کتابیں جو جادو سکھانے والی کتابیں تھی. اور جب بعد میں وہ کتابیں نکلی تو انہوں نے الٹا انہی پہ الزام لگا دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا نا، اور ان سے بہت سخت کام لیتے تھے. قرآن پاک میں آگے اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے دیگیں بنائی اور بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بہت سے کام ان سے لیے تھے. تو بنی اسرائیل نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے یہ سب کام کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کب کی بات ہے یہ؟ حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے. کہاں پر؟ ببابل، بابل کے شہر میں، یعنی کوفہ میں. فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت. اب ان کی مزید آزمائش ہوئی. ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو. یعنی وہ کسی کو نہیں سکھانا چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے، لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے. اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ اور وہ چیز کرتے کہ جس سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھر ٹوٹے. اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو یہ ایک خاص شیطانی عمل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کے سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا. تو اب شیاطین کا دربار کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں غلط کام کرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے. یعنی ابلیس اس سے سب سے بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو
سب سے بڑا گناہ کر کے آئے. چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا. تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو تاج پہناتا ہے. سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے ہو. تو اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے. اور اس میں سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بسا اوقات دوسرے رشتوں میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ماں اور بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان بھی جدائی ڈالی جاتی. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہر بیمار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، سمٹمز ہوتی. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے وداؤٹ اینی ریزن. کوئی وجہ نہیں پتا ہوتی. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ یکا یک ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں کے درمیان بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر اور معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں. بیوی کو شوہر بہت بدصورت لگتا ہے، شوہر کو بیوی بہت بدصورت لگتی ہے. وہ جو ہے نا نظر کا دھوکا ہو جاتا ہے. یعنی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی اب وہ بہت ہی بری لگنے لگتی. اور جس پہ جادو ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر یا جو اسپاؤس ہوتا ہے یا جو ساتھی ہوتا ہے اس کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کے ہر کام، ہر حرکت، ہر ادا سے نفرت ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی ہر ادا اچھی لگتی. تو اس میں نفرت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بات بری لگنے لگتی. وما ہم بدارین بہ من احد. اس سے پھر شبہ پڑ جاتا ہے نا کہ شاید جادو میں اتنا زور ہے کہ اس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. کسی کا نفع نقصان جادو کے بل پر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے رہتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو سیکھتے چلے جاتے جس سے انہی کو نقصان ہوتا. جادو کا پہلا نقصان کیا ہے؟ ایمان جاتا رہتا ہے. پھر نقصان کیا ہے کہ انسان جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے. جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے اس کے لیے دلوں میں نفرت پائی جاتی، پھر اس کی آخرت برباد ہوتی. اور خاص طور پر چونکہ یہ گھر توڑتے تھے تو جس معاشرے میں گھر ٹوٹنے لگے وہاں کس قدر بے چینی اور کس قدر پریشانی ہو سکتی. فرمایا کہ جادو کے ذریعے کام بھی کیا لے رہے تھے؟ گھر توڑنے کا. اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ انہیں خود دیکھنا پڑ رہا تھا کہ انہی کو نقصان ہو رہا تھا، انہی کی قوم اور انہی کی نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی. ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا وہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. ان کو پتا تھا، انہیں علم ہو چکا تھا. کیا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی جادو کرے گا یا یہ ٹونے ٹوٹ کے کرے گا یا اس کے نسخے خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اس کی آخرت جائے گی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یعنی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی، جہنم کمائی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ علم رکھتے ہوتے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا،
اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی جادو نہ کرتے، اچھے کام کرتے، واتقوا اور تقوی کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت اچھا. یعنی جادو چھوڑ کر یہ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. جادو سے کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان. لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2 دفعہ آیا ہے، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا، کاش انہیں علم ہوتا. کیا واقعی علم نہیں تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کاش انہیں علم ہوتا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم علم ہی نہیں. یعنی علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم دراصل کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش انہیں علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. انہوں نے اپنی آخرت بیچ ڈالی دنیا کے بدلے. تو میجک میں بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو دا ڈیول. شیاطین سے مراد یہاں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنات کی مدد سے جادو کرتے تھے. سوال ہے میاں بیوی کو الگ کرنے کا ہی علم حاصل کیوں کرنے لگے تھے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی. امیجن کیجئے کوئی ایک شخص جو یہ عمل کرتا ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کو الگ کر دے، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیا کازز ہوتے ہیں، کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ ایک عام انسان کے لیول پہ سوچئے کہ ایک شخص ہے، مثلا اس کا نام ہے اے، وہ بی اور سی پہ جادو کر رہا ہے. بی اور سی از ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے، اے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ بی اینڈ سی کو آپس میں الگ کرے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس اے کا کوئی ذاتی مفاد ہے. وہ یہ چاہتا ہے بی اور سی آپس میں الگ ہوں تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا بنا سکے. ٹھیک ہے، مثلا اے کو بی میں یا سی میں انٹرسٹ ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں الگ ہوں تاکہ میں بی سے شادی کر سکوں. مثلا اگر اے مرد ہے اور بی جو ہے وہ عورت ہے اور سی پھر مرد ہے، تو وہ بی اور سی کو آپس میں الگ کر رہا ہے اے تاکہ وہ بی سے خود نکاح کر لے. ٹھیک، بسا اوقات حسد ہوتی ہے. مثلا اے ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو مثلا، اور وہ بی اور سی کی باہم جو اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو پسند نہیں آ رہے. اور اگر بیٹا بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی توجہ اس کی بیوی کی طرف سے ہٹ کے میری طرف ہو جائے زیادہ، تاکہ وہ مجھے زیادہ امپورٹنس دے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جیلسی سی ہونے لگتی ہے اپنی ہی اولاد سے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اے کیوں بی اور سی کو الگ کرنا چاہتا؟ 2 خاندانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی دنیاوی کوئی مفاد ہوتا ہے. اس طرح سوچا کیجئے سوالوں کو بالکل چھوٹی سطح پر کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے، خود سے خود کوسچن بھی کیا کیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہاں، یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا
کہ میرے سر میں درد ہوتی ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، یعنی کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو تعریف کیا ہے دراصل؟ چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے؟ ہوتا نا. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے، ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ، پکڑ سکتے ہیں کلمے کو؟ نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے، جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ. تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. ٹھیک. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے.
جسے بتایا تھا نا درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، ہاں؟ یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپناٹائز کرنا یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا. یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے، اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پہ کر جاتا ہے. تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے.
اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی. اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی. جیسے بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے. ایک شعبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے. یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تو مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی. یہ ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پیپرز کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا. یہ جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا، اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرغا نکالا، یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل. بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں لائے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہو گئی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی. پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی، یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے. ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. تو ہپناٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے. یہ بھی سحر کہلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. یخیل الیہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، خیال ڈالا گیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا. کس وجہ سے؟ من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے. اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا؟ انہا تسعی، کہ گویا یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. تو پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا، اس کی سوچ کو بدل دینا. اب یہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے نا، تو اس میں کیا کیا کرتے تھے دراصل؟ کہ شوہر کے دل پر بیوی کے خلاف خیال ڈال دیتے، یا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف خیال ڈال دیتے، جس سے شوہر اور بیوی نفرت ہو جاتی اور آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی اور وہ ایک دوسرے سے کٹ جاتے. اور پھر بسا اوقات جو یہ کام کرتا تھا کہ کسی عورت کو اس کے شوہر سے متنفر کرتا، وہ اسی عورت کے دل میں اپنا خیال ڈالتا کہ عورت اس کی طرح متوجہ ہو جائے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سحر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف، اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو جاتی. پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے. اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو. اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی نہیں.
وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا اوقات گھر سے بھی نکل جاتی. حالانکہ سب کیا کہتے ہیں، وہ ایسی تھی نہیں، وہ ایسی ہے نہیں، یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے. تو بسا اوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں ایسے کام بہت ہو رہے تھے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی، جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے. مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا، یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا، یا کسی کو پتھر بنا دینا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے، تو وہ پابندی سے کچھ کلمات پڑھتے تھے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. جادو میں ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی، اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے.
جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی. پاک صاف رہنا شروع کیجئے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری. کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، جیسے آپ نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس پر باطل قوتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے. یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا،
تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے عجوہ کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کے اندر قوت آتی، ریزسٹنس آتی، اور وہ ریزسٹنس جب بلڈ ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان دفاع کر لیتا ہے بہت سے اثرات سے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. عام طور پر جنات کا، جادو کا، نظر کا اور ایسی غیر محسوس چیزوں کا اثر انسان پہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان روحانی طور پر یا فزیکلی ویک ہوتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی کب آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. جیسے جراثیم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کن کو آپ پکڑتے ہیں؟ جن کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو یہ سحر وغیرہ کے اثرات بھی انہی پہ زیادہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائیے، ریزسٹنس پیدا کیجیے، قوت رکھیے، اور اس کے لیے بہترین علاج آپ نے کیا بتایا؟ کھجور کا کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بات فرماتے ہیں تو ہمیں ذرا یقین کم ہی آتا ہے. ہاں اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ریسرچ کر کے یہ بتا دے کہ کھجور کھانے سے جسم کے اندر یہ اور یہ کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسی اور ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ریزسٹنس بلڈ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم فوراً کھانے لگیں. پھر کھائیں ضرور، ریزسٹنس مل جائے گی آپ کو، لیکن ثواب نہیں ملے گا. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور کسی بات کو اس لیے لیتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمائی اور آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ چیز عبادت بن جاتی. اگر عجوہ کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں. اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں.
اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت کھجور کھانے کے لیے اور تازہ کھجور کھانے کے لیے کہا تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. یعنی آپ نے دیکھو گا بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں اور بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے پاس کھڑے تھے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کو آ کے برا بھلا کہا. حضرت ابوبکر خاموش رہے تو آپ مسکراتے رہے. جو ہی انہوں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے. تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا. تو لڑائی جھگڑا کرنا اور لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور حد سے بڑھ جانا، تو ایسے تمام مواقع پر انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کسی بھی گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان روحانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. لہذا شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اثرات کرے. تو بعض اوقات مختلف لیولز پر انسان شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، پھر فلاں ہڈی لاؤ، فلاں مختلف بال لاؤ. اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. جن جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا تو کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا ہو کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو.
پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255. اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک. پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، 82 تک. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک یعنی 65 سے 70 تک. علاوہ ازیں معوذتین اور سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی، یعنی چاروں کل. مندرجہ بالا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں. 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے. یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے. اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں، چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ایک نیچرل علاج ہے، ڈس انفیکٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلایا جاتا ہے صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں. پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے. مثلاً اس میں ایک آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے. اب 7 دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے. اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. سورۃ یونس آیت 81 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ، تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے. یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہے، ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا کید ساحر
ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے، اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلاح نہیں پا سکتا۔ ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں، یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح یہ دعا مانگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ اوراد جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاؤں کی شکل میں، ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے، اور ویسے بھی ذکر الہی ہے۔ پھر صبح شام کی دعائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض غذائیں اور بھی ہیں جو انسان کو ایسی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں، مثلا شہد، قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اسے خود شفا کہا ہے۔ پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ تو جادو کا ہونا بھی کیا ہے، دراصل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان، تو 3 دانے 7 دانے کلونجی کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بارش کا پانی جو ہے، بارش میں نہا بھی سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں نہا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَک، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے۔ پھر اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کے بارے میں آپ نے فرمایا اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں، آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو انسان کی صحت کو بھی درست رکھیں، اور ایسے تمام قسم کے جو شر ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اسی سورت کی آخری 3 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ 10 آیات اگر کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ کون سی آیات ہیں بھلا؟ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ایک آیت ہے، پھر اس کے بعد 3 اور ہیں، آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں۔ بعد کی 2 آیتیں کون سی؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ پھر اسی طرح معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی جن کی وجہ سے جادو کا اثر زائل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لیا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پہ پھیر لیتے تھے، یعنی اپنا دم خود کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسح کر لیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا۔ اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے نا، تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے، اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں کیسے کیسے اشتہار دیتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے نقد انعام، آنکھوں دیکھا ہمزاد اور موکلان کا بولنا، عاملوں کی پہچان، اس عامل جادوگر کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرے سفلی کالے ہانڈی و مٹھ کی کاٹ پر دوبارہ علم کرے، حیرت انگیز کرامات کی بدولت فوری رابطہ۔ اچھا، جادو سے متعلق کچھ چیزیں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سوال ہے اگر تعویذات گھر میں پڑے ہوئے ملیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پانی میں بہا دینا چاہیے۔ ایک کمنٹ ہے، ایک ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو تو اسے جادو سمجھا جائے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اثر کا نام دیا جائے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک عام عادت ہے لوگوں میں
کہ کسی کے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا میں نے اوور ایٹنگ کر لی ہے یا کوئی اوور ایگزرشن کر لی ہے. وہ فوراً کیا سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پہ اثر ہو گیا ہے. ہاں؟ تو ایسے توہمات کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو جادو کا نام دے دیا جائے. اس سے انسان جب توہم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی عمل کی صلاحیت اور اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. تو شیطان ہم کو عام طور پر یہ خیال دلاتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تاکہ ہم کام نہ کریں. تو اگر کوئی ایسا وہم آنے لگے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونک لیں. ہاں؟ اور وہ دعا پڑھے جو حضرت کعب الاحبار پڑھتے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی. شیطان، انسان، مختلف طرح کے لوگ وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ سے بسا اوقات حسد کرنے لگتے ہیں یا آپ کو بعض اوقات تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ برا چاہتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو بس ایسے ہی مشغلے کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں. تو ایسے تمام چیزیں پھر انسان کو خوفزدہ رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا. تو اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو پکڑ کے روکیں؟ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے تو چلیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے. لیکن بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دل ہی دل میں جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے. اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا دفاع کریں گے اپنا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں اور دعا مانگ لیں اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں. کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ فکر اور پریشانیوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو کم از کم دعا تو کریں کہ جس سے ہم شر کی قوتوں سے پھر نبٹ سکیں. سوال ہے کیا تمام جنات شیاطین ہوتے ہیں؟ تمام جنات شیاطین نہیں ہوتے. جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں. شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. کسی نے لکھا کہ آج کل ایک ناول ہے ہیری پوٹر، بہت مشہور ہو رہا ہے بچوں میں. اس کا مرکزی کردار ایک جادوگر بچہ ہے اور اس کو ایک عرصے سے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس ناول کو ایوارڈز بھی ملے ہیں اور اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے. اس میں جادو کو پروموٹ کیا گیا ہے. غیر محسوس طریقے سے یہ کردار بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ کردار ہو یا کوئی اور کردار، ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیں گے. وہ ایک ہمارے اندر حص ہوتی ہے نا کہ ہم غیب کے بارے میں جانیں، ہے نا، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان سین ورلڈ کیسی ہے اور غیر محسوس طریقے سے یا سپر نیچرل طریقے سے کوئی کام کیسے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ جنتر منتر ہوں جس سے دنیا کے حالات بدل جائیں، کچھ کام تو کرنا نہ پڑے.
تو ہمیں ایسے کیریکٹر بھی پھر بہت پسند آنے لگتے. تو یہ کیریکٹر ہو یا کوئی اور کیریکٹر، کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حقیقت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے خیر اور شر واضح کریں، تاکہ اس کے مقابلے میں یہ یقینی علم ان کے سارے کانسیپٹس کو درست کر دے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہ پڑھو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. نہیں، انہیں یہ دے، یہ معیار ہے، یہ کرائیٹیریا، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ اصل ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. جب ان کو سچ کا پتہ چل جائے گا تو باقی ہر چیز کو رد کرنے کے لیے ان کے اپنے اندر ایک ایمان اور ایک جرأت پیدا ہو جائے گی. پھر کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی. جب ایک ریزسٹنس انسان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی وائرسز اس پہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ بلڈ نہیں کریں گے اور صرف وائرسز سے جنگ کرتے رہیں گے تو آپ بیماری سے نہیں بچ سکتے. جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو جادو کا عمل کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھے اور دونوں کو آزادی دی ہے نا، آزادی اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کا فائدہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے. اگر یہ آزادی نہ ہوتی، یہ چوائس نہ ہوتی، پھر تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں لوگوں کو چوائس دوں، تاکہ پھر دیکھا جائے کہ لوگ خود کیا کر کے آتے ہیں.